ذونواس یا یوسف بن شراحبیل ایک ایسا ظالم بادشاہ تھا جس نے بہت سے اہل ایمان یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے سچے مسیحوں کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بروج میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ذونواس یہودی تھا اور اس کا تعلق یمن کے قبیلے حمیر سے تھا۔ ذونواس کی پیدائش سن 450 عیسوی میں ہوئی۔ یمن کے عروج و زوال کی داستان بہت طویل اور عرصہ دراز پر محیط ہے، اور جب اس کے زوال کی داستان کا تذکرہ ہوتا ہے تو لا محالہ ذونواس کا نام بھی آ جاتا ہے، کیونکہ یہی ذونواس وہ ظالم بادشاہ تھا جس کے ظلم و ستم کے بعد آنے والے زوال کو کبھی عروج نصیب نہیں ہوا۔ کہا جا سکتا ہے کہ ذونواس ہی یمن کی تہذیب و ثقافت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا۔ یثرب یعنی مدینۃ النبی کی تاریخ میں ایک ایسے بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس نے یمن سے آ کر یثرب یعنی مدینہ پر حملہ کیا تھا، لیکن اسے کسی یہودی عالم نے یہ بتایا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ وہ بادشاہ حملہ کرنے سے باز رہا۔ اس کا نام تبعان اسد ابو کرب یا شرحبیل تھا۔ اس نے یہودی عالموں سے متاثر ہو کر یہودیت کو قبول کر لیا اور یمن واپس جا کر یہودیت کی تبلیغ کی۔ تبعان اسد ابو کرب کے بعد اس کا بیٹا ذونواس تخت نشین ہوا۔ ذونواس فطرتاً ظالم تھا۔ اس نے نجران پر حملہ کیا جو عیسائیت کا گڑھ تھا۔ اس کے ظلم و ستم کے متعلق بہت سے واقعات ملتے ہیں، جس میں ایک اس طرح ہے کہ ذونواس کے دربار میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ جب اس کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس نے بادشاہ ذونواس سے عرض کی کہ اسے ایک ایسا بچہ دیا جائے جسے وہ اپنا شاگرد بنا کر جادو سکھائے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ایسے بچے کا انتظام کر دیا۔ اب ایک بچہ روزانہ آتا اور جادو سیکھتا، پھر گھر چلا جاتا۔ اس بچے کے راستے میں ایک نیک راہب رہتا تھا جس سے اس بچے کی ملاقات ہوئی، اور وہ بچہ اس راہب سے متاثر ہو گیا اور اللہ پر ایمان لے آیا۔ اب وہ جب بھی اس راستے سے جاتا اس راہب سے ملتا اور اس کی باتیں سنتا، جس کی وجہ سے دیر بھی ہو جاتی اور جادوگر سے مار کھاتا اور گھر پر بھی سختی ہوتی۔ اس کی شکایت اس بچے نے راہب سے کی تو اس کا راستہ یہ نکلا کہ جب گھر والے پوچھتے تو کہا جاتا کہ جادو سیکھنے میں دیر ہو جاتی ہے، اور جب جادوگر پوچھتا تو کہا جاتا کہ گھر میں دیر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا۔ پھر ایک دن اس کے ایمان کی اطلاع بادشاہ کے دربار پہنچی اور اس نے اسے سزائے موت دی، لیکن کسی بھی تدبیر سے اس کی جان نہ لے سکا۔ چنانچہ اس بچے نے بادشاہ کو ایک ترکیب بتائی کہ ایک مجمع میں اسے درخت پر لٹکا کر اس بچے کے رب کے نام کے ساتھ اس کی کنپٹی پر تیر چلایا جائے تو وہ قتل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو سارے لوگ اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، اور بادشاہ کے مصاحبوں نے کہا کہ یہ تدبیر تو الٹی ہو گئی، اسے ہم سمجھ نہیں سکے، اور جس خطرے کے ڈر سے ہم نے اس بچے کو قتل کیا آخر وہی ہوا، یعنی لوگ آپ کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لائے۔ چنانچہ بادشاہ کو یہ ناکامی برداشت نہ ہوئی اور اس نے ہر ایمان والے کو آگ کے ایک گڑھے میں ڈال کر زندہ جلا دیا۔ ذونواس کے اس ظلم کا انتقام لینے کے لیے ایک عیسائی بادشاہ نے اپنی فوج روانہ کی، جس سے جنگ میں ذونواس کو شکست ہوئی اور وہ فرار ہو کر ایک دریا میں ڈوب مرا۔ اس کی وفات 523 عیسوی میں دریا میں ڈوب کر ہوئی۔ یہ اس ظالم بادشاہ کا انجام تھا۔ اس بادشاہ کے اس قبیح عمل کا ذکر قرآن کریم میں اصحاب الاخدود کے نام سے مشہور ہے۔ اصحاب الاخدود